حضرت سیدہ طیبہ آمنہ آپ خود فرماتی ہیں لوگوں میرا محمد ایسا میرا محمد ایسا بے مثال اس جیسا کائنات میں کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. میرے نبی کی امی حضرت آمنہ فرماتی ہیں لوگوں جب سے میرا محمد میرے بطن میں آئے میرا رنگ بدل گیا, میرا روپ بدل گیا, میری شانیں بدل گئیں. نبی کی امی وہ کیسے فرماتی ہیں ہر مہینے ایک نبی ایک نبی. اور میرے نبی کی صحیح حدیث ہے ہر نبی کی ماں خوابیں دیکھا کرتی ہے. پیار سے ہر نبی کی ماں خوابیں دیکھا کرتی ہے. وہ میری ماں نے بھی ایسی خوابیں دیکھی جن میں میری شان بیان ہوئی ہے. آئیے نبی کی امی سے پوچھتے ہیں پیارے آقا کی امی آپ بتلائیے آپ کو کیا کیا خوابیں نظر آئیں. تو سرکار کی امی فرماتی ہیں ہر مہینے مہربانی آخری یہ ٹائم ہے اور ایک کیفیت چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. ہر مہینے ایک نبی میری خواب میں تشریف لاتے رہے. پہلے مہینے حضرت آدم آئے انہوں نے مبارک دی آمنہ تجھے مبارک ہو انک قد حملت برحمت للعالمین. آمنہ جو تیرے بطن میں پرورش پارا آ گئے وہ رحمت للعالمین. دوسرے مہینے شیس آئے آمنہ انک قد حملت بسید الناس. آمنہ تو سرداران جہاں کو بطن میں لے رہے. اگلے مہینے میں حضرت سرکار نوح آئے آمنہ تجھے مبارک. لوط آئے ابراہیم آئے اسماعیل آئے جناب یوسف آئے جناب داؤد آئے جناب حضرت موسیٰ جناب حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ آخری مہینے آئے. آمنہ تجھے مبارک آمنہ تجھے مبارک تو سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں جب سے میرا محمد میرے بطن میں آیا مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ جو میرے بطن میں پلنے والا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. دوسرا مہینہ میرے نبی کی والدین کی شادی کا کتنا دوسرا مہینہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے. گلاں پرانیاں آ رہی ہیں لیکن مزہ آئے گا. حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے. اہل عرب کا یہ دستور کہ جب شوہر مر جائے بیوی 1 سال نہ خوشبو لگائے نہ کپڑے نئے پہنے نہ بن سمر کے باہر نکلے. 1 سال سوگ. ہمارے نبی کی شریعت میں 4 مہینے 10 دن سوگ. لیکن ادھر 1 سال سوگ. جب توجہ جب گزر گیا وقت کچھ مہینے توجہ گزر گیا وقت کچھ مہینے. ایک دن حضرت عبد المطلب نے میرے نبی کی ماں جی کو بلایا. آمنہ میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا ہے. آمنہ میں سوگ میں ڈوبا ہوا. اے آمنہ تو نے دستور عرب کو توڑا. تو نے میرے لخت جگر کا سوگ ترک کیوں کیا؟ عرض کی ابا جان میں تو ابھی بھی حضرت عبداللہ کے سوگ میں ہوں. آمنہ نانا تو سوگ میں نہیں. ابا جان اللہ کی قسم میں سوگ میں ہوں. اچھا آمنہ اگر تو سوگ میں تو سوگ والی عورت عطر نہیں لگایا کرتی.
عطر نہیں لگایا کرتی، یہ تیرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہیں، یہاں سے پتہ لگ رہا ہے تو نے سوگ چھوڑ دیا ہے۔ سیدہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جس رب نے پیدا کیا اس کی عزت کی قسم یہ میری بات نہیں، میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ آمنہ اگر خوشبو نہیں لگائی تو یہ پھر حلے کیسے؟ عرض کی ابا جان اگر پوچھا ہے تو پھر سنیے، یہ میرا کمال نہیں، میرے بطن میں پلنے والے جناب عبداللہ کے لخت جگر کا کمال ہے۔ آمنہ وہ کیسے؟ ابا جان جب سے یہ میرے بطن میں آیا ہے میرا رنگ بدل گیا ہے، میری انداز زندگی میرا انداز زندگی بدل گیا ہے۔ میں جب بھی رستوں سے گزرتی ہوں، توجہ، رستوں سے گزرتی ہوں پتھروں سے آوازیں آتی ہیں، نبی کی امی تجھے سلام، درختوں سے آوازیں آتی ہیں، نبی کی امی تجھے سلام، درندوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ سروں کو جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کی امی۔ اور جس دن سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں میرے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں۔ امام حلوی فرماتے ہیں حضرت عبدالمطلب نے جب یہ سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا آمنہ اگر تم نے سونا بات چھیڑی ہے تو پھر مجھ سے بھی سن، اللہ کی قسم نے یہ کمال اس بطن تیرے بطن میں پلنے والے کا اب کا نہیں ہے۔ جب یہ میرے بیٹے عبداللہ کی پشت میں تھا میرے بیٹے نے ایک دن آ کر میری آگے یہ شکایت کی، ابا جان پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں آج کے بعد بکریوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں نے پوچھا عبداللہ وجہ کیا ہے؟ عرض کی ابا جان پتہ نہیں ان بکریوں کو کیا ہو گیا ہے، میں وادی میں جاتا ہوں میرے آگے سجدے کرنے لگ جاتی ہیں۔ ایسے نہیں یار، مہربانی میں نے کہا میں رکوں گا نہیں، پھر تو کیا خیال کرو یار۔ ابا جان یہ بکریاں میرے آگے سجدے میں سجدہ مجھے کرتی ہیں، میں نے اونٹوں کو دیکھا ہے جیسے ہی میں سامنے جاتا ہوں وہ خود سر جھکا لیتے ہیں، درندے میرے سامنے آتے ہی رستے بدل دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کئی دفعہ میں بکریوں کو توجہ چرا رہا ہوتا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں، نوری نوری چہروں والے نوری نوری چہروں والے میرے دائیں بائیں پھرتے ہیں، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا او میرے پتر میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے آنگن میں چاند تارے سورج، چاند تارے سورج میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر میں ایک شجر اگائے، اس شجر کی شاخیں بڑھتے 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 پوری دنیا میں پھیل گئی، پھر آسمانوں میں بلند ہو گئی۔ اے میری آمنہ یار مہربانی، اے میری آمنہ، پھر میں نے جب عبداللہ کی یہ باتیں سنی میں قریب ایک سیانے کے پاس گیا، اور کوئی میرے جملے نو داد دے نہ دے، مفتی عابد مبارک صاحب ضرور دیں گے کہ نبی کا دادا جس کے پاس جائے ہم اس کے لیے وہ والا لفظ نہیں بول سکتے، سیانہ بولیں گے۔
میں ایک سیانے کے پاس گیا، میں نے اسے جا کے خواب بتائی، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ اس کے واقعے بتائے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میری عبداللہ کے آگے پیچھے نوری 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 صورتوں والے اجنبی بندے پھرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا جسم رگڑنے لگا، اس کا جسم کانپنے لگا، کہنے لگا قسم اٹھا کعبے کے رب کی تو جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ میں نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا، میں کعبے کا متولی ہوں، میں کعبے کا متولی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا۔ آمنہ جب اس نے یہ سنا اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں، اس کا چہرہ عجب 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 ہونے لگا، پھر کہنے لگا عبد المطلب تجھے مبارک تجھے مبارک تجھے مبارک، وہ تیری حویلی میں رب کا لاڈلا رسول آنے والا ہے۔ اے آمنہ سن لے بیٹی، اللہ کی قسم شاید مجھے یقین نہ آیا تھا، لیکن جب سے تو نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں میں سمجھ گیا ہوں واقعی اس نے سچ کہا تھا۔ بیٹی کام نہ کرنا، بیٹی کام کاج چھوڑ دے، بیٹی مشکل کام نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے اس سونے 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 عظمت والے مہمان کی قدر کرنی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر ماں کو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ بطن میں ہو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے دن گزرتے گئے، میرے غم نہیں بڑھے، میری خوشیاں بڑھنے لگ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ہر دن میری خوشیاں میری خوشیاں میری خوشیاں میری خوشیاں بڑھتی چلی گئیں۔ اور اگلی بات سنو، میں نے جن بکریوں کا دودھ پینا ہوتا قحط سالی کے دنوں میں، اور بکریوں کی تھن خشک جن کا میں دودھ پیتی تھی ان کا دودھ دوہتے ہوئے ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی سٹارٹ ہوا ہے میلاد، ابھی تو شروع ہوئے یار، ابھی تو میں نے علیمہ سعدیہ کی لوری بھی پڑھنی ہے، ابھی تو میں نے حضرت شیمہ کی لوری پڑھنی ہے، حضرت عبد المطلب کی لوری پڑھنی ہے، حضرت آمنہ کی لوری پڑھنی ہے، اور ابھی تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میرے رسول کو لوریاں کس کس نے کیا کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اختتام کی طرف جاؤں، سیدہ فرماتی ہیں کہ بس میرے دن گزر گئے، پھر 12ویں رات آ گئی۔ ہن جڑا 12ویں تو سڑن والا ہوئے گا، جو 12ویں سے جلنے والا ہوگا وہ سر نیچے کرے گا، ہاتھ اندر بغل میں ڈالے گا، جو 12ویں سے پیار کرنے والا وہ سر اٹھا کے ہاتھ لہرا کے کہے گا سبحان اللہ۔ پھر 12ویں شب آ گئی، تیری کا وقت آ گیا، تیری کا وقت آ گیا، میں گھر میں اکیلی تھی، میں گھر میں پیار سے میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے لگا آج کی شب مہمان سی کرم دنیا میں آئے گا، لیکن میں تھوڑی سی گھبرا گئی کہ مہمان کی استقبال کے لیے میرے پاس کوئی خاتون نہیں تھی۔ میں ڈر گئی کہ یہ سارے مرحلے اکیلے کیسے طے ہوں گے، پھر چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، مجھے اور بھی ڈر لگا، اندھیری رات ہے، میں اکیلی ہوں، ایسے حالات میں نئے مہمان کی قدر کیسے ہوں گی۔ اتنے میں میری آنکھوں نے دیکھا میرا اندھیرا کمرہ اچانک روشن روشن ہو گیا، میرا کمرہ روشن روشن ہو گیا۔ پھر میں نے اتنے میں دیکھا حیرانگی سے میری آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں، میرے گھر کی دیوانیں پھٹنے لگیں، پھٹی ہوئی دیوانوں سے لمبے لمبے قدوں والی اندر آنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون، میرے گھر میں کیسے آ گئی ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ جی میں آدم کی بیوی ہوں،
دوسری کہنے لگی آمنہ میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں، تیسری کہنے لگی میں مریم ہوں عیسیٰ کی امی آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے۔ رات کے 2:30 بجے کراچی والوں آپ کا یہ جناب تلاطم خیز قسم کا جذبہ دیکھ کے یہ بات ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ رسول کا عشق گھٹتا نہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میرے نبی کی امی فرماتی ہیں پھر میں نے، جنہوں نے پچھلے جلسوں میں میرے جملے سنے وہ تھوڑا برداشت کریں، نیا میٹریل آگے آ رہا ہے۔ میں نے پھر دیکھا کہ میرے بستر کے ارد گرد پرندے پھڑ پھڑانے لگ گئے، سرخ چونچیں سفید پر، سفید چونچیں سرخ پر، عجب کلرز کے پرندے چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے اڑ رہے ہیں، لاکے میرے بستر پہ موتی بکھیر رہے ہیں۔ میں اور بھی حیران ہو گئی، اتنے میں میری نظروں نے دیکھا میرے آنگن میں، میرے گھر میں اچانک اجالا زیادہ ہو گیا، ایک سونی 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 ایک حسین خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اللہ کی قسم ہے میں نے ایسی عورت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی آمنہ میں بھی ہوں۔ کہا تجھ جیسی سونی میں نے زندگی میں کبھی کوئی نہیں دیکھی۔ کہنے لگی آمنہ میں اس جہاں کی نہیں، میں اس جہاں کی ہوں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، رب کے یار کے استقبال کے لیے رب قدیر نے مجھے آسمانوں سے بھیجا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا میرے دوستو، توجہ کرنا۔ سیدہ فرماتی ہیں بس شیری کا وقت بھائی ختم کر دوں نا، اسی پہ میں میلاد چلے گا۔ سحری کا وقت ہے، میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میں نے دیکھا میرا تھوڑی سی مجھے پریشانی لگی، جنت کی حوریں، پرندے، علم، نبی، نبیوں کی بیویاں، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتی ہیں کہ بس ایک میں نے دیکھا سونی صورت والا لباس بشری میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کے اور ڈر گئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک سونا سا پیالہ پکڑا ہوا، اس میں دودھ کی طرح کا مشروب ڈلا ہوا، مجھے کہتی ہے، مجھے کہتا ہے آمنہ پی لو۔ میں نے پیا، میرے سارے غم دور ہو گئے، میری پریشانی چھٹ گئی۔ بس میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور کا ہو گیا ظہور، میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا۔ اب آنے لگے محبت کے جملے۔ ہر میلاد کے جلسے میں یہ ضرور پڑھتا ہوں، کوئی چنگا کہ مندہ کہ میں ان کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ نبی کی امی فرماتی ہیں کہ بس پھر میرا لال دنیا میں آ گیا، ایسا نور چمکا ملک شام کے محل مجھے روشن 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 نظر آئے۔ میں مکے میں شام کے محلات میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں مکے میں شام کی محل میری آنکھوں کے سامنے، میں نے ادھر دیکھا جھنڈے مجھے مشرق میں لہراتے نظر آئے، ادھر دیکھا مغرب میں لہراتے نظر آئے۔ اب چھوٹا سا ہاتھ جوڑ کر ادب سے عرض کرتا ہوں، میرے نبی کی امی کیا اس سے پہلے بھی
مشرق مغرب نظر آتے تھے. اس سے پہلے کیا ملک شام دکھتا تھا, کہتی ہیں نو دیوار سے پار بھی نظر نہیں آتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آج کیسے قرآن کہتا ہے میرا محمد نور نہیں سراج منیر ہے, اور سراج منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی نور ہو اوروں کو بھی نور بنانے والا, جو خود بھی چمکدار ہو اوروں کو بھی چمکانے والا. سیدہ کی نگاہ میں میرے نبی کی نور کی وہ چمک پڑی, نگاہیں اتنی روشن, مشرق بھی ہے یہاں مغرب بھی ہے یہاں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک حوالہ ابن عبد الوہاب نجدی. بھائی میں نے پہلے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا. ابن عبد الوہاب نجدی, نجدیوں کا بڑا بابا, نجدیوں کا بڑا بابا. کتاب سیرت الرسول, مختصر سیرت الرسول دونوں میرے پاس ہیں. میں حج کے لیے گیا, ایئرپورٹ پہ ادھر مجھے متبع نے لا کر گفٹ دیا. یہ پڑھنا ہمارے شیخ کی کتاب ہے. میں نے پکڑ لی. شیخ صاحب کے بارے میں چونکہ میں جانتا تھا اس لیے میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں. میں آیا, جہاز میں بیٹھا, کتاب میرے پاس, میں نے ورق پلٹنے شروع کیے. میں نے کہا چلو شروع سے پڑھتے ہیں. پہلا باب فی ولادت النبی ہے, نبی کے میلاد میں, نبی کے میلاد میں. پھر آگے توجہ, پھر آگے میں نے اوراق پلٹے. یہ والی روایت ادھر بھی تھی کہ نبی کی امی فرماتی ہیں ہدا علی قصور الشام, شام کے محل میرے لیے روشن ہو گئے. نیچے اس نے لکھا ہے, توجہ مفتی صاحب آپ کو نیچے لکھا ہے, نیچے لکھا ہے وہذا ممکن بکرامت, وہذا ممکن بکرامت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہو کعبے میں, بندہ بیٹھا ہو مکے میں, اس کی نظریں دیکھیں شام میں. لکھتا ہے بابا شیخ نجد صاحب لکھتے ہیں کہ ھذا ممکن بکرامت, ایسا ہو سکتا ہے, کرامتن ہو سکتا ہے, کرامتن ہو سکتا ہے, کرامتن کہ کوئی بیٹھا ہو مشرق میں دیکھے مغرب میں, کوئی بیٹھا ہو مکے میں دیکھے شام میں. میں نے کہا جب یہ لکھ دیا ہے نبی کی ماں نے شام کے محلات کو مکے میں بیٹھ کے دیکھا, پھر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایسا کرامت سے ہو سکتا ہے. تو اب اگلا حوالہ مجھ سے سن, مسامرہ, مسائرہ, شرع عقائد, عقائد نسویہ, عقائد شرع, عقائد طحاویہ. تو اگلی گل سنو, اے فقیر صرف کنج رٹے دے والے نہیں دیندا. اللہ دی قسم ہے جڑے سنگی میرے واقف نے, جو میرے دوست نے پتہ ہے, آؤ ذرا میری لائبریری میں ایک ورقے کو 10 بار پڑھا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں عرض کرنے کے لائق ہوا ہوں. حضرات توجہ کرنا, مسائرہ میں موجود, مسامرہ میں موجود, شرع عقائد نسویہ کے اندر موجود, امام عبدالشکور سلمی کی کتاب تمہید شریف میں موجود, الملل والنحل امام شارستانی میں موجود, علامہ ابن عبدالبر ان کی کتاب میں موجود. یہ پوری بات حضرت امام ابن حجر نے عمدۃ القاری فتح الباری میں لکھی ہے, علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے. اس کے علاوہ 20 کتابوں میں موجود ہے کہ کرامت معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے, کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے, کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے. یہ ساری کتابیں ایک طرف, یہ ساری کتابیں ایک طرف, فتاوی امدادیہ اشرف علی تھانوی, فتاوی
رشید احمد گنگوئی فتاوی نظیریہ نظیر